ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کی کہ جو آج قومی اسمبلی میں قانون سازی ہوئی ہے وہ کامیابی سے حکومت نے کر لی ہے اور زیادہ دیر بھی نہیں لگی، کافی جلدی میں تھی حکومت لیکن کر تو دی۔ دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں کافی جلدی میں لگ رہی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں۔ ہم ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں گے اگر ہم اٹھ کے کھڑے نہ ہوں۔ جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے، ہماری عزت حقیر ہو چکی۔ تو عمران خان صاحب نے آج پوری قوم سے یہ التجا کی ہے، حکم دیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کب۔ تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں، ایک ملک گیر تحریک کا اعلان ہوگا، وہ تحریک چلائیں گے جو عمران خان کی آزادی پر ختم ہوگی۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، عمران خان کی آزادی پہ ختم ہوگی ان کی تحریک، 9 نومبر کو یہ تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے آپ اس کو نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں جی، جو قانونی طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو مقدمات ان کے بانی پی ٹی آئی اور دوسرے لوگوں کے خلاف درج ہیں ان کو یہ عدالتوں میں کنٹیسٹ کریں اور اپنی بیل کروائیں اور ان کیسز کو جو ہے ان میں بری ہوں۔ باقی اگر یہ اس طرح کی تحریکیں شروع کریں گے یا سر سے کفن باندھیں گے، اور جس طرح سے انہوں نے پہلے اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو پھر لا جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا، پھر ایکشن تو ہوگا۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آج بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کی بھی ایک پیشی تھی، وہ عدالت میں آئیں اور کافی جذباتی ہو گئیں اور کمرہ عدالت میں وہ آبدیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں انصاف کی کرسی پہ بیٹھے منصفوں کی 9 مہینے سے ناانصافی کا شکار ہوں اور انصاف تو ہے ہی نہیں، میں انصاف کے لیے نہیں آئی۔ اور پھر انہوں نے کہا ہمارے وکلا اور تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں، آپ اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا اپنا وکیل بھی موجود نہیں تھا وہاں پہ، اس کی کیا وجہ؟ یہاں کیسز لگے ہوئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان صاحب کا کیس تھا، وہی ہمارے اس میں وکیل ہیں رحمان صفدر صاحب، اور ساتھ ہی افضل مجوکا صاحب کی کورٹ میں بھی کیسز تھے، تو وہ دیٹ واز دی ایکچوئل ریزن۔ اب مسئلہ کیا ہے، دیکھیں 7 مہینے عدت والے کیس میں ان کو رکھا گیا، مجھے بتا دیں وہ کیس بنتا تھا، بالآخر ایک جج نے 5.5 مہینے اپیل سننے کے بعد کہا جی میں اب کیس کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، چیف جسٹس صاحب نے بغیر ہمیں نوٹس کیے اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا نئے بینچ میں، پھر 2 مہینے دوسرے جج صاحب نے لگائے اس کیس کو سنتے ہوئے، اور اس کے بعد ایکوٹل ہو گئی۔ 10 مہینے یا 11 مہینے سائفر والے کیس میں جیل میں رکھا شاہ محمود قریشی کو بھی، خان صاحب کو بھی۔ کیا ہوا اس کا انجام؟ دیکھیں اگر آپ نے اس ملک میں 218 مقدمات بنانے کے باوجود بھی آخری پھر توشہ خانہ پہ آ جائیں گے، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، توشہ خانہ 3، اگر ان کے ذریعے آپ نے مقدمات کو چلانا ہے اور پھر اس ملک میں آپ کہیں کہ ایسے منصف جو صرف ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں، خود ان کے پراسیکیوٹرز نے ہائی کورٹ میں آ کر کہا کہ نہیں جناب ناانصافی ہوئی ہے، ہاں ان کو موقع نہیں دیا گیا، نہ ان کو بحث کرنے کی اجازت ملی، نہ جو پراسیکیوٹرز تھے ان کو عمران خان کا ڈیفنس کونسل بنا دیا گیا، اور ہمارے وکیل باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جانے نہیں دیا گیا اندر، اور رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھا کر کے سزائیں دے کے الیکشن سے پہلے 35 سال کی سزائیں سنا دی گئیں۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ جوڈیشل سکروٹنی میں آتے ہیں۔ یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر آپ کمپرومائز ججز بٹھا دیں، آپ پراسیکیوشن کمپرومائز کر دیں، اور آپ اس کے ذریعے سے ایک مقدمے میں ضمانت ہو دوسرے میں ڈال دیں، اب شاہ محمود قریشی صاحب پڑے ہوئے ہیں، باقی لوگ پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اگر کمپرومائز کر کے سارے سسٹم کو ایک کرپٹ بنا دینا ہے اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثالیں قائم کر دینی ہے تو دنیا میں ہمارا کیا چہرہ باقی رہ گیا ہے؟ لیکن دوسری طرف شعیب شاہین صاحب، ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، دونوں حکومتیں جو ہیں وہ پی آئی اے کو خریدنا چاہتی ہیں اور ایئر لائن چلانا چاہتی ہیں۔ آپ کو نواز شریف صاحب کا تو پتہ چل ہی گیا انہوں نے کیا کہا، ذرا علی مین گنڈا پور صاحب کی بھی سن لیں۔ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا ٹک ٹاکوں پہ، آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں، الحمدللہ اس صوبے نے اپنا ٹارگٹ آئی ایم ایف کا اچیو کیا ہے اور باقی سب نے ایک نے بھی اچیو نہیں کیا، اور یہ سارے خسارے میں جا رہے ہیں۔ ہم ایک سرپلس صوبہ ہیں اور ہم انشاءاللہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اسی نام سے ہم اس کو یہ صوبہ لے گا اور اسی نام سے اس کو چلائے گا۔ ہم پاکستان کے نام کو کوڑی کے داموں ان لوگوں کو بیچنے نہیں دیں گے، اور یہ اس کو بیچ نہیں رہے، یہ اس کو انڈائریکٹلی خود خرید رہے ہیں۔ شکر ہے قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی بھی سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ مجھے کہا تھا پی آئی کو ایکوائر نہ کریں اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں اور برانڈ نیو جہاز لے کے آئیں، اور اس کو مجھے کہتے ہیں اس کو ایئر پنجاب کا نام دے دیں آپ۔ تو میں نے کہا آپ اس مشورہ کریں، آپ پی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں یا آپ نئی ایئر لائن آپ اپنا اسٹیبلش کر لیں۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ غور و خوض ہو رہا ہے۔
اچھا، اب جو بات کی ہے نا جی علی مین گنڈا پور صاحب نے کہ باقی خسارے میں چل رہے ہیں اور صرف ہم سرپلس ہیں، یہ میرا خیال ہے کچھ جزوی طور پہ ان کی بات درست ہے اور جزوی طور پہ غلط بھی ہے، کیونکہ یہ آج ہی جو منسٹری آف فنانس جو ہے حکومت پاکستان، وہ فیڈرل منسٹری آف فنانس، اس کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے اور آج کے اخبارات میں شائع بھی ہوئی ہے. اس کے مطابق یہ تو درست ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 160 ارب روپے کے خسارے کا شکار ہے. پہلے 3 ماہ میں 160 ارب روپے کے خسارے کا شکار ہے. لیکن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کا 103 ارب روپے کا سرپلس ہے، اور بلوچستان کا بھی 85 ارب روپے کا سرپلس ہے، اور سندھ کا 131 ارب روپے کا سرپلس ہے. تو سندھ، بلوچستان اور کے پی کے تینوں سرپلس میں پنجاب جو ہے وہ خسارے میں ہے، اس کو 160 ارب روپے کا خسارے کا سامنا ہے. رانا صاحب، یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ایویشن تو فیڈریشن کی ڈومین میں آتا ہے، یہ کس طرح ایئر لائن چلائیں گی صوبائی کو؟ یہ اس بارے میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے آج وضاحت جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل پی اے اے کو خریدنے کا نہ کوئی ہمارا ارادہ ہے، نہ کوئی اس قسم کا کوئی فیصلہ ہے. یہ ایک بات جو میاں نواز شریف صاحب نے کی، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ خریدنے کا کوئی فیصلہ ہو جائے، کہ انہوں نے ویسے یہ بات کی کہ پی اے اے کو اس طرح سے یا ادروائز جو ہے وہ اس کو چلایا جانا چاہیے یا چلایا جا سکتا ہے. تو یہ تو خیر ایک قومی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو وفاقی حکومت سمیت تمام صوبوں کو، بلکہ اگر سیالکوٹ کے تاجر جو ہیں وہ مل کے ایک ایئر لائن چلا سکتے تو ہم سب مل کے، یا صوبے بھی ساتھ ہوں، مرکز بھی ہو، یا کاروباری لوگ آ جائیں، تو یہ ایسا تو نہیں ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا انسلٹ ہوگی کہ پی اے اے کی جو ہے وہ بولی لگی ہے 10 ارب کی، اور جو بولی دینے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بیچ میں اگر میں پلاٹ دے دوں تو میرا جو ہے وہ بولی جو ہے وہ پاس ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ، سب کو مل کے اس کا کوئی ایسا حل تلاش کرنا چاہیے کہ پی اے اے جو ہے وہ ہمارا فلیگ کیریئر ہے، تو وہ ایک اب کامیاب کمپنی کے طور پہ جو ہے وہ آگے